بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ آج کل کی میڈیا میں جو ہے کافی زیادہ آڈیو لیکس کا جو ہے وہ کافی زیادہ چرچا ہے، اور خاص طور پہ جو سائفر تھا جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ امریکی جو ہے وہ سازش تھی، اس پہ کافی زیادہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف کافی زیادہ جو من گھڑت باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں یہ حقیقت کیا آپ یہ مارچ میں جو ہے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ چیز ڈسکلوز کی کہ کوئی لیٹر آیا ہے۔ اس وقت تو عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم تھے اور ان کے اوپر جو ہے کچھ کنسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ذمہ داریاں تھیں، قانونی ذمہ داریاں تھیں کہ اس وقت کھل کے وہ جو ملک تھا اس کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ اگر نام لیتے تو ڈیفینیٹلی جو سفارتی تعلقات ہے، ڈپلومیٹک جو ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ بن سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی مسلط کی بنیاد پر اس کو ایک لیٹر کا نام دیا اور کہا کہ یہ نا بیرونی سازش ہو رہی ہے اور کچھ بیرونی ممالک جو ہیں ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزنز۔ اب اس پہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام نہیں لیا اور کافی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو قانونی اور آئینی ذمہ داریاں تھیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے یاد ہوگا کہ جو فواد چودھری صاحب کی جو قرارداد تھی اور قاسم سوری صاحب کی اس کے اوپر جو رولنگ تھی وہ اسی بات بھی تھی کہ یہ نا بیرونی ملک کی سازش ہے، اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ بیرونی ملک سازش کی بنیاد پہ جو ہے وہ لائی گئی ہے، اور ان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے۔ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں یہ صرف اور صرف بیرونی ایجنڈے پہ کھیل رہی ہیں۔ اس پہ قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی، وہ جو رولنگ دی وہ ایٹ لیسٹ سیٹ اسائڈ ہوگی سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوئی اور وہ ووٹنگ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے جو روٹین میٹرز ہیں آتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو سائفر ہے اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ کچھ سازش تھی۔ انہوں نے کہا یہ مداخلت ہو سکتی ہے لیکن یہ سازش نہیں تھی۔ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس کی بھی منٹس موجود ہیں، اس میں آپ کے جو سروس چیفز ہوتے ہیں وہ آپ کے موجود ہوتے ہیں میٹنگ میں۔ تو اس وقت بھی جو سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس کی جو پریس ریلیز آئی اس میں بھی اعلامیہ یہ تھا کہ یہ سائفر تھا، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سائفر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ ایک مداخلت ہے، یہ ایک روٹین میٹر کی تھی، اور جو فارن افیئرز ہے اس کو اس مداخلت پہ اپنے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ایز پر لا اس کو جو ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اب جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ یہ چلیں سازش نہیں تھی، مداخلت تھی، دو دفعہ جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، ایک دفعہ جو اس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی جب وہ وزیر اعظم تھے، اور دوسری دفعہ اس کی جو صدارت ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی۔ اب اگر یہ سائفر تھا ہی نہیں تو شہباز شریف صاحب نے کس بیس پہ اس کی صدارت کی؟ اگر یہ سائفر تھا ہی نہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیسے کہہ دیا یہ سازش نہیں تھی، یہ مداخلت تھی؟ اب آپ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اب جتنا اس کو مرضی اس کو جو ہے کمپین ہے عمران خان صاحب کی سائفر کے اوپر، جو بھی انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ بلڈ کی، ان کے پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں کہ کب کہاں کیسے بولنا ہے، کیسے آپ نے اپنی جو کمپین ہے اس کو بلڈ کرنا ہے، تو اس پہ آپ لاکھوں اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن جب سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ سازش نہیں مداخلت تھی، تو اب سائفر کے جو حقیقت ہے اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ جو بیرونی سازش نہیں، بیرونی مداخلت کے جو عوامل ہیں اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس وقت وائزلی پلے کیا۔ پہلے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلا لی، پھر اس کے اوپر جو ہے ریزولوشن لے لی نیشنل اسمبلی سے، قاسم سوری کی رولنگ آ گئی، پھر اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آ گیا کہ یہ سازش نہیں مداخلت ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب ان تمام سٹیٹمنٹس کو ملا کے اگر آپ قاسم سوری کی رولنگ کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیں تو نیشنل سیکورٹی جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہمارے بڑے جو ہے اہم لوگ وہ شامل ہوتے ہیں، ہمارے جو چیفز ہوتے ہیں سروسز وہ شامل ہوتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے ہماری۔ جب انہوں نے اس میٹنگ میں بھی اس سائفر کا ڈسکشن ہوئی، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ہے وہ بڑے ایک رسپانسیبل ان کی پوزیشن ہے، وہ کیسے انہوں نے بڑا ایک ذمہ دارانہ بیان دیا کہ یہ سازش نہیں مداخلت تھی، پھر آپ سائفر کی حقیقت کو کسی صورت میں بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ میڈیا پہ لاکھوں کمپین کر لیں، کیسے آپ سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کو جھٹلائیں گے؟ کیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کو جھٹلائیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی سائفر تو موجود تھا، اگر سائفر موجود نہیں تھا
تو پھر شہباز شریف صاحب نے کیسے اس کے اوپر میٹنگ کر دی، پھر کیسے ڈی جی ایس پی آر نے بیان دے دیا کہ یہ سازش نہیں مداخلت تھی، پھر شہباز شریف نے کیسے دوبارہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، کیسے ایک بیانیہ انہوں نے اپنا ایک بلڈ اپ کیا شہباز شریف صاحب نے. تو ڈیفینیٹلی اس کے پہ تو آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ اب تو یہ چیزیں ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. ڈی جی ایس پی آر کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو دو دفعہ میٹنگز ہوئیں ان کی جو پریس ریلیزز ہیں وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ اس ریکارڈ کو جو ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے. اب ڈی ایس پی آر کا جو بیان ہے سازش نہیں مداخلت تھی، یہ انہوں نے کسی بیس پہ بھی دیا ہے نا. انہوں نے ایسے تو نہیں کیا، اگر سیفر نہیں آیا تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ سازش نہیں مداخلت تھی. کیسے نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ان کی جو منٹس ہیں، ان کی جو پریس ریلیز ہے وہ ایک ریکارڈ کیسے ہے. آپ اس ریکارڈ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت تو جو سیفر کے حوالے سے وہ عمران خان صاحب کے حق میں اپوزیشن جو ہے وہ نہیں اس پوائنٹ پہ عمران خان صاحب کو کوئی شکست دے سکتی، یا تو کوئی ایسی ایویڈنس لے کے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو جو سارا بیانیہ جو جھوٹ پہ مبنی تھا. جب سیکورٹی کونسلس کی میٹنگ ہو گئی، ڈی ایس پی آر کا بیان آ گیا کہ سازش نہیں مداخلت تھی، تو کیسے وہ ایک نیا سٹانس لے سکتے ہیں عمران خان صاحب کے بیانی کو ڈیفیٹ کرنے میں. اگر اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو شکست دینی ہے تو وہ فلائی کام کریں، کوئی ریلیف دیں، غریب عوام کو ریلیف دیں. ڈالر جو ہے اس کو 170 پہ نیچے لے کے آئیں. جب عمران خان صاحب تھے تو 170/80 پہ تھا. تو جب آپ 10 روپے آپ دن بدن کم کر رہے ہیں تو اس کو آپ 150-140 پہ لے کے آئیں، تب تو عوام سمجھے کہ انہوں نے کوئی کافی زیادہ پروگریس کی ہے. کافی زیادہ جو عوام ہے پھر جو صحت کارڈ کے حوالے سے مریم نواز صاحب کا جو بیان ہے، جو آئی ڈی لیک ہوئی، اس پہ لوگوں کا کافی جو ہے وہ ڈیفرنٹ رد عمل ہے کہ یہ غریبوں کا منصوبہ ہے، بہت اچھا منصوبہ ہے کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات ملتی ہیں. اس کو یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس کو ختم کرنا، یہ ہماری جو عوام ہے اس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی اور یہ ایک عوام دشمن پالیسی ہوگی کہ اگر یہ صحت کارڈ کو جو ہے نان اویلیبلٹی، نان سفیشینٹ فنڈز کا کیا کہ اس کو ختم کرتے ہیں. تیسری بات کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو توہین عدالت کیس تھا، وہ میں تو شروع دن سے لاگس پڑھ کے رہا تھا کہ معافی کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکے. اچھا ہوا کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اپنی اپالوجی جو ہے وہ کر لی، اور وہ زیبا چودھری صاحبہ جو ہے جج صاحبہ ان کے پاس بھی گیا اور اپنی جو ہے اپالوجی ادھر بھی کی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کافی زیادہ اچھا فیصلہ کیا کہ ان کی جو ہے اپالوجی ایکسیپٹ کر لی، اور آگے عمران خان صاحب کو کافی زیادہ محتاط ہو کے خاص طور پہ جوڈیشری کے حوالے سے وہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تاکہ پھر ان کو توہین عدالت جو ہے کارروائی کا وہ سامنا نہ کرنا پڑے.